اس خبر سے مقصود کیا ہے کہ مومنین کو شجاعت دلانا قتال پر. اس طریقے سے آگے اس لیے اللہ نے آگے فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑو، لإعلاء دینہ، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے، وَاعْلَمُوا، اور جانو، ان اللہ سمیع، اللہ خوب سننے والے تمہارے اقوال کو، علیم، خوب جان تمہارے حالات کو. فَيُجَازِيكُمْ، فرمایا اللہ تم بند الذی يقرض اللہ قرضا حسنا، کون دے گا اللہ کو قرض حسنا، یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے. وہ ہے کہ جو یہ اللہ کو آپ قرض حسنا دے رہے ہیں اور اس کا بدلہ اللہ اپنے طرف سے دے گا. اس نے فرمایا وہ ان کو بڑھائے گا، فرمایا قرضاً حسن بڑھائے گا، بیان جو فی سبیل اللہ انطیب، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، انطیب قلب، دل کی خوشی سے، فیضاعفہ، جتنا اخلاص ہوگا پھر اللہ ان کو بڑھائے گا. فیضاعفہ بھی ہے، فیضاعفہ بھی ہے، دونوں قرات ہیں تشدید تخفیف کے ساتھ. اللہ اس کو بڑھاتے ہے اضعافاً کثیرہ، بہت زیادہ کر کے، یعنی 10 گنا سے 700 گنا تک، جیسے آگے آئے گا. واللہ یقبض، اللہ روکتا ہے رزق من یشاء، جس سے چاہتے ہے بطور آزمائش کے، اور پھیلاتا ہے اپنا رزق جس کے لیے چاہتا ہے بطور امتحان کے. دیکھتا ہے کہ یہ کہاں خرچ کرتا ہے، عیاشی بدماشی میں لگا رہا ہے، شراب خوری میں لگا رہا ہے، ڈوم میراثیوں کو دے رہا ہے، کہ یہ فقراء میں میری پوری وکالت کرتا ہے، میرے اطاعت میں خرچ کرتا ہے. اللہ مال دے کر بھی آزماتے ہیں، مال دے کر بھی آزماتے ہیں. اللہ کی طرف سے تم کو لوٹ کر جانا ہے آخرت میں مرنے کے بعد. وَيُجَازِكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ، وہ اللہ تمہیں تمہارے اعمال کے پاداش میں پورا بدلہ دے گا. أَلَمْ تَرِ الَّذِينَ مِنْ، اچھا بنی اسرائیل من بعد موت موسیٰ، وَفَرمایا اِذَا قَالُوا النَّبِيِّ لَهُمَا، مراد اس سے شمویل علیہ السلام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مر جانے کے بعد حضرت شمویل علیہ السلام آئے. تو بنی اسرائیل چونکہ جالوت نے ان کو اپنے وطنوں سے نکالا تھا، تخریب کاری کی تھی، قصہ ذرا اس میں لگے، تو جالوت نے ان کو ان کے اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کے بچوں کو قید کیا، عورتوں کو قید کیا، اور ان کو جلاوطن کرنے پر ان کو کیا کر دیا، مجبور کر دیا، اور بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اب انہوں نے حضرت شمویل علیہ السلام سے درخواست پیش کی کہ ہمارے لیے کوئی جرنیل مقرر ہو جائے، کوئی کمانڈر مقرر ہو جس کی معیت میں ہم جالوت سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. میرے پاس سمجھ گئے جالوت سے کیا کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا دیکھیں اگر آپ پر جہاد فرض کر دیا گیا تو تم لڑو گے نہیں. میں نے کہا کیسے نہیں لڑیں گے، ہمارے لیے تو باعث موجود ہے. باعث کیا ہے کہ ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے، ہم تو لڑیں گے، چھوڑیں گے نہیں. لہذا اللہ سے درخواست کریں. حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ کوئی جرنیل بھیج دیں، کسی جرنیل کا انتخاب کر دیں، اپنے بندوں میں سے کوئی بندہ منتخب فرما لیں. تو اللہ نے حضرت طالوت کو منتخب فرمایا. ہر بات کو حضرت طالوت کا انتخاب فرمایا کہ یہ تمہارے جرنیل ہیں، اس کی معیت میں تمہیں جالوت سے لڑنا ہے. چنانچہ جب یہ خبر دی تو انہوں نے کہا کہ طالوت کو کیسے مقرر کیا گیا، وہ تو ایک چرواہا آدمی ہے، غریب آدمی ہے. سن بات کو ایک روایت میں ایک دوبی تھے، ایک روایت میں چرواہے تھے، اور غریب آدمی کو کیسے ہم پر جرنیل مقرر کیا گیا ہے. کوئی مالدار آدمی ہوتا سن بات کو، یا کسی شاہی خاندان سے ہوتا، ان کو ہمارے اوپر کیسے حکمران مقرر کیا گیا ہے اور ہمارے جرنیل کیسے مقرر ہوئے ہیں، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر کہنے لگے کہ طالوت کو اللہ نے کیوں مقرر کیا ہے، اس کی کیا صفت، کیا وجہ کیا ہے. وقت کے نوازی کہا کہ دیکھو اللہ نے اس کو 2 صفات سے نوازا ہے. پہلی صفت کیا ہے کہ جسمانی لحاظ سے مضبوط ہے نا بات کو. تو جرنیل وہ ہونے چاہیے کہ جو مضبوط ہو جسمانی لحاظ سے. ٹی بی کا مریض نہ ہو، تو ٹی بی کا مریض ہے، بیمار ہے، تو وہ کیسے کمان کر سکے. سن بات کو ایک تو پہلی صفت. دوسری کہ وہ اس کے علم کے اندر وہ تم سے سب سے زیادہ ہے. تو 2 صفت، زیادہ عالم ہوگا تو وہ جہاد شریعت کے مطابق کر سکے گا، اس کو علم ہو. سن بات کو جاہل تو مقرر نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ نے 2 صفات سے ان کو نوازا ہے. وَزَادُوا بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. پھر یہ کہنے لگے کہ ان کے بادشاہت پر علامت کیا ہو سکتی ہے کہ الباقیس کو اللہ نے بادشاہ مقرر کیا ہے. تو ان سے
چونکہ ایک صندوق چھین لیا گیا تھا جالوت نے، اور جس صندوق کے اندر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے نالین مبارک اور اس سے عصا مبارک اور وہ تھیلا موجود تھا جس کے اندر من و سلوہ رکھتے تھے، تو یہ تورات کی کچھ تختیاں تھیں، یہ اس تابوت کو آگے رکھ کر دشمنوں پر فتح حاصل کرتے تھے. سر بات کو وہ ان سے چھین لیا گیا تھا. فرمایا اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ وہ صندوق تمہارے سامنے لے آئے. چنانچہ ایسے ہوا کہ وہ صندوق اٹھا لے گیا فرشتوں کے ذریعے سے، وہ سامنے آ کر حضرت طالوت کے سامنے رکھ دیا گیا. تو انہوں نے مان لیا کہ واقعی یہ کیا ہے، اللہ کی طرف سے منتخب ہے. تو حضرت طالوت نے تقریباً ان کی جو بڑے بڑے نوجوان تھے بلکہ آرڈر دیا کہ آپ نے ہمارے ہمراہ جانا ہے، اور اس وقت یہ کیونکہ ہزاروں میں تھے، کوئی 70,000 کے قریب تھے. سر بات کو کہ تم نے جانا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، درمیان میں نہر اردن پڑتی ہے، اس سے پانی نہیں پینا، کیونکہ سخت دھوپ تھی اور خوب پیاس تھی. اللہ تمہیں آزمائے گا اس نہر کے ذریعے سے، اور اگر تم نے اس نہر سے پانی نہیں پیا تو وہ میرے متبعین میں شمار ہوگا، اور اگر پی لیا سر بات کو، ہاں ایک چلو بقدر اگر پی لیا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن زیادہ اس سے پانی نہیں پیا. چنانچہ یہ خشمورے ان کے ہمراہ جب جانے لگے، نہر اردن کے پاس جب قریب پہنچے تو انہیں پانی پینا شروع کیا. پیتے پیتے جو ہے ان کی پیٹ کیا ہو گئے، پھول گئے. سر بات کو، اور جب پھول گئے تو بیٹھے ہوئے تو لیٹ گئے، اور یہ کہا کہ آج ہم جالوت اور اس کے لشکر سے ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم ان سے لڑ سکیں. سر بات کو لہٰذا بیٹھے ہوئے لیٹ گئے. لا طاقت اليوم بجالوت وجنودہ. اللہ، تو 313 آدمی وہ رہ گئے جنہوں نے وہاں سے پانی نہیں پیا یا ایک چلو پر اکتفا کیا تھا. وہ حضرت طالوت کے ساتھ نہر انہوں نے عبور کی اور جالوت کے ساتھ مقابلہ ہوا. تو حضرت داؤد تھے، یہ ان کے بھائی تو اس کے اندر شریک تھے، لیکن یہ خود باپ کے اس کے اندر تھے، خدمت میں تھے. تو جب اس میں تاخیر ہوئی تو باپ نے اس کو بھیجا، جا کر دیکھو کہ کیا وجہ ہے، بھائی بھی تمہارے نہیں آئے اور کیا بنا. تو یہ آ رہے تھے کہ راستے میں ایک پتھر نے آواز دی کہ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، اور میں پتھر نے کہا میں سبب بنوں گا جالوت کے قتل کا. میں نے پتھر ساتھ لیا اور ایک تھیلے میں رکھا. جب صف بندی ہوئی، سامنے جالوت اپنے اس کی صف بندی کر رہا ہے، اور ادھر طالوت ہے. داؤد جو لشکر کے اندر موجود تھے، انہوں نے جب سامنے آیا، بالکل وہ زرہ پوش تھا، گھوڑے پر سوار تھا، انہوں نے یہاں سے ایک پتھر مارا، وہ سیدھا گیا، ان کی یہ جگہ خالی تھی، اس پیشانی پر لگا اور پار ہو گیا. وقتل داؤد جالوت. داؤد نے کس کو قتل کیا؟ جب گر پڑا، کمانڈر گر جائے، سنبت جرنیل، تو پوری بگدڑ مچ گئی. چنانچہ بھاگنے پر مجبور ہوئے. اللہ نے حضرت طالوت کو فتح کی. سر بات کو اس کے بعد اللہ نے یہ کیا کہ داؤد علیہ السلام کو ان کے مرنے کے بعد، روایات میں ہے کہ طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح کس کے ساتھ کیا؟ داؤد کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر جب دنیا سے چلے گئے تو یہ وقت کے پیغمبر بھی بنے اور وقت کے جرنیل بھی بنے. سر بات کو اس کے بعد پھر بادشاہ کا سلسلہ چلا. پہلے بادشاہ الگ ہوا کرتا تھا اور کمانڈر جرنیل الگ ہوا کرتا تھا. سر بات کو وہ بات سمجھ گئے، نظام حکومت چلانے والا اور وقت کا پیغمبر اور. اس کے بعد اللہ نے بادشاہت اور پیغمبری ساتھ ساتھ چلائی. تو داؤد علیہ السلام وقت کے پیغمبر اور وقت کے عظیم جرنیل اور کمانڈر بھی رہے. سر بات کو اس کے بعد ان کے بیٹے پیدا ہوئے، حضرت سلیمان. سلیمان علیہ السلام عظیم وقت کے کیا تھے؟ بادشاہ بھی تھے اور وقت کے کیا تھے؟ پیغمبر. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے بادشاہ بھی رہے. سر بات کو اور وقت کے عظیم نبی بھی تھے، خاتم النبیین ٹھہرے. اس لیے فرمایا کہ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی،
سلام اس پر کہ جس نے بے قصور کی دستگیری. ہے نا بات کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے تو بادشاہ تھے. یہ تو ان کا جو فقر ہے جو روایات میں آ رہا ہے یہ ان کا فقر اختیاری تھا، اضطراری. اللہ اضطراری فقر سے ہمیں بچائے. یہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. اب ذرا ترجمہ ذہن میں رکھیں. کوئی بات ذہن میں آ رہا ہے بھائی؟